معزز اراکین اسمبلی جناب اسپیکر صاحب تشریف لا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری صاحب تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے جن لوگوں نے مومن مرد عورتوں کو تکلیف دیا اور مومن مرد عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے توبہ طائب نہ ہوئے یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتے ہوگی. یہ بڑی کامیابی ہے. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا اور وہی بخشنے والا محبت کرنے والا ہے. وہی عرش کا مالک ہے. وہی بزرگ و برتر ہے اور جو کچھ چاہے کر ڈالتا ہے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور سمود کے لشکروں کی جنہوں نے کفر کیا اور قیامت کو جٹلانے لگے حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان کے جٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن کریم بلند و پایا ہے. اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے میڈم نے کہا تو رکھ دیں. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جو تم مجھ کو باغی ہی کہتے رہو گے تو تنگ آ کے پھر میں بغاوت نہ کر دوں. جناب اسپیکر صاحب میں کوچہ رسالدار کے جو اندوناک واقعہ ہوا اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور جناب اسپیکر صاحب جو 150 تقریباً 100 سے کیونکہ میں دھماکے کے فوراً بعد وہاں پہ پہنچی تو تقریباً 100 سے زائد جانیں جو ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لی ہیں اور تقریباً 200 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں جن میں کچھ کریٹیکل بھی ہیں. جناب اسپیکر صاحب تو ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کہاں. یہ قافلہ جو ہے یہ لٹتا کہاں پہ ہے جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب یہ لوگ جو ہیں یہ اس پاکستان میں داخل کیسے ہوتے ہیں اور پھر اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہ 2 سہولت کار ہوتے ہیں ساتھ اور ایک بندہ فائرنگ کرتا ہوا جاتا ہے اور میری اس بہادر پولیس کو جو کہ ہمیشہ صف آرا رہی ہے
اور میں یہ یہاں پہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میری پولیس جس کی سیلری جو ہے 72 گھنٹے ہم لوگ ان سے کام لیتے ہیں، لیکن میری پولیس کو پنجاب کی پولیس سے بہت کم تنخواہ ملتی ہے، ان کو شہادتوں کا پیکج بھی کم ملتا ہے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، میں اس شہید اہلکار کو اور ان تمام لوگوں کو جو انہوں نے شہادت پائی ہے، میں ان کے گھر والوں سے اظہار تعزیت اس پورے ہاؤس کی طرف سے، آپ کی طرف سے، پورے خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے کرتی ہوں۔ اور جناب اسپیکر صاحب، سلوٹ اس شہید پولیس کو کہ جس کی 2 دن پہلے بچی پیدا ہوئی اور وہ ہسپتال سے سیدھا آیا اور اس نے سیدھا اس پہ فائر کر کے اس کو شہید کر دیا، اور دوسرا جو ہے وہ ابھی تک جو ہے تو ہاسپٹل میں کرٹیکل حالت میں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کی توسط سے تھے، کیونکہ آپ کی کرسی ہمیں بہت عزیز ہے، اور آپ کی کرسی کی جتنی ہم قدر کرتے ہیں، بخدا ہم کسی اور کرسیوں کی اتنی قدر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی کرسی کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی کرسی ہے۔ لیکن آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری پولیس جو کہ جس نے ہمیشہ پیپلز پارٹی اور این پی کے دور میں صفِ آرا ہو کے ان ظالموں کا مقابلہ کیا، جناب اسپیکر صاحب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ساتھ سالمیت کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور ہم لوگوں کی اگر جانیں بھی اس پہ قربان ہوتی ہے تو پاکستان کی سلامتی پہ ہماری جانیں قربان۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، ان شہیدوں کو، ان زخمیوں کو وہ ابھی تک نہ تو پیکج ملا، اور نہ ہی شہید کے گھر میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہی کوئی پولیس آفیسر ان کے تعزیت کے لیے یا کوئی منسٹر ان کی تعزیت کے لیے، ہم تو اپوزیشن کے لوگ ہیں، ہمیں کون پہچانتا ہے، لیکن کوئی شخص اس پولیس جو کہ شہید ہوا، جس کی 2 دن پہلے بچی پیدا ہوئی، اس کے گھر پہ کوئی نہیں گیا جناب اسپیکر صاحب، جس کا کہ میں افسوس کا اظہار کرتی ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر یہی حال رہا، اور پھر میں ان ڈاکٹروں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں ایڈ ہاک کے کہ جنہوں نے فوری طور پہ اپنا دھرنا ملتوی کیا اور وہ خون دینے کی لائنوں میں لگ گئے، اور انہوں نے پہنچ کے اپنی مسیحائی کو سنبھال لیا، میں ان ایڈ ہاک ڈاکٹروں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں، اور آپ کے توسط سے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ متفقہ ریزولوشن پاس ہو چکی ہے تو ان 800 لوگوں کو بے روزگار نہ کریں۔ یہ 800 لوگ آپ کا سرمایہ ہیں، یہ 800 لوگوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا جبکہ باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ لگا نہیں سکتا تھا کرونا کی وجہ سے، جب ایک ماں کرونا کی وجہ سے اپنے بچی کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، اور یہ جاتے تھے اور ان کو پمپ کرتے تھے، ان کی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جس میں کہ کئی ڈاکٹر شہید ہوئے جناب اسپیکر صاحب۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تیمور جھگڑا صاحب کو اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حج کروائے، اللہ تعالیٰ ان کو عمرے کروائے، تاکہ کچھ اسلام کی قدریں ان کے بھی حصے میں آئیں کہ یہ کیوں اتنے ظالم بنے ہوئے ہیں کہ میرے اہڈاک ڈاکٹروں کو انہوں نے تباہ کر دیا، نرسوں کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، بس ایک سیکنڈ اور لوں گی آپ کا، باقی نہیں لوں گی، لیکن جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو صرف ایک منصف کی حیثیت سے یہ اختیار دیتی ہوں کہ جناب اسپیکر صاحب، اہڈاک ڈاکٹروں کا کیا قصور ہے کہ ان کو مستقل 2 سال ہو گئے ہیں، یونانیمسلی قرارداد پاس ہوئی ہے، دھرنے چھوڑ کے وہ مسیحائی کے لیے پہنچے ہیں، خود تیمور جھگڑا صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، ڈونرز کی خون دینے والے ڈونرز کی لائن میں لگے رہے ہیں، اور نرسیں انہوں نے اپنا احتجاج ختم کیا اور وہ فوراً پہنچی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کوچہ رسالدار کے ان شہیدوں کو، زخمیوں کو، ایڈ ہاک ڈاکٹرز کو، نرسوں کو، اور پولیس کے ان شہداء کو کہ جن کی سیلری کے بارے میں بات کر رہی ہوں، خدا کے لیے یہ حکومت سوچے اور ہماری بہادر پولیس کو
इतनी बेतौकीरी ना दे। उनकी मेरा एक ही मुतालबा होगा कि उनकी सैलरी को पंजाब की सैलरीज और शहादा के पैकेज में उसी तरह शामिल किया जाए क्योंकि कुर्बानियाँ हमारी ज़्यादा हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर। कमरान साहब आप जवाब ना दें, ये हमारे एजेंडे पे है। आइटम नंबर 7 जो है, जब ये प्रॉपर इस पे बात होगी फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करें जी। ये ऐसे उन्होंने कहा था कि मैं बात करती हूँ तो इसमें मैंने मौका दिया। मैं अरबाब जानदार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इज्तिमाई दुआ करें, जो इसमें शहीद हुए हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए इज्तिमाई दुआ करें जी। अरबाब जानदार साहब दुआ करें आप, दुआ करें जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अरहमुर राहिमीन, या ज़ुल जलाल वल इकराम, ये जो हमारे शहीद हुए हैं भाई, इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आइंदा हमारे इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और आइंदा जो हालात पैदा हो गए हमारी सरहदात पे, हमारे मुल्क को अल्लाह महफूज करे और हमारे जो भाई शहीद हुए हैं इनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हमारे इस मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत करे, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं सरहदात पे ख़ास कर। तो इन लवाहिकीन जो हमारे हलाक हुए हैं इनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाई। आइटम नंबर 2 लीव एप्लीकेशन जी। जनाब रियाज खान 10 ta 11 मार्च, डॉक्टर अमजद अली खान साहब 10 मार्च, जनाब शफीउल्लाह खान साहब 10 मार्च, जनाब फैसल अमीन गंडापुर साहब 10 ta 20 मार्च, जनाब शकील अहमद खान साहब 10 मार्च, जनाब तैमूर सलीम जगड़ा साहब 10-11 मार्च, मोहतरमा नादिया शेर साहिबा 10 मार्च, जनाब अनवर ज़ैब खान साहब 10 मार्च, जनाब ताज मोहम्मद खान साहब 10-11 मार्च, इंजीनियर फ़हीम अहमद खान साहब 10-11 मार्च, जनाब मुसव्वर खान साहब 10 ta 11 मार्च, जनाब लियाकत अली खान साहब 10 ta 11 मार्च, जनाब फजल हकीम साहब 10 ta 11 मार्च, सरदार मोहम्मद यूसुफ जमान साहब 10 मार्च, कलंदर लोधी साहब 10 मार्च, जनाब बाबर सलीम स्वाति साहब 10 मार्च, आगाज़ इकरामुल्लाह गंडापुर साहब 10 मार्च, मोहतरमा मोमिना बासित साहिबा 10 मार्च, मोहतरमा मारिया फातिमा साहिबा 10 मार्च, नवाबजादा फरीद सलाउद्दीन साहब 10 मार्च, जनाब वज़ीरज़ादा साहब 10 मार्च, जनाब अकबर अयूब साहब 10 मार्च, जनाब फजल साहब 10 मार्च, मोहतरमा राबिया बसरी साहिबा 10 मार्च, मलक शाह मोहम्मद साहब 10 मार्च, मोहम्मद इकबाल वज़ीर साहब 10 मार्च, सैयद अहमद हसन शाह साहब 10 मार्च, सरदार खान साहब 10 मार्च, इनायतुल्लाह खान साहब 10 मार्च, जनाब सराजुद्दीन साहब 10 मार्च। Is it the desire of the House that the leave may be granted? As have it, the leave is granted. Item number 3, panel of chairmen. In pursuance of the sub-rule 1 of Rule 14 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Procedure and Conduct of Business Rules 1988, I hereby nominate the following members in order to priority to form a panel of chairmen for the current session. Dr. Sumaila Shams Sahiba, Mr. Abdul Salam Saab, Mr. Muhammad Idris Saab, Ms. Samar Bilor Harun Sahiba. Item number 4, Committee on Petitions. In pursuance of Rule 116 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Procedure and Conduct of Business Rules 1988, I hereby constitute a committee of petitions comprising the following members under the chairmanship of Deputy Speaker: Dr. Sumaila Shams Sahiba, Mr. Babar Salim Swati Saab, Mr. Zubair Khan Saab, Mr. Shafiq Sher Saab, Mr. Zafar Azam Saab, Ms. Nigat Yasmin Orakzai Sahiba. Item number 7, adjournment motion. Mr. Ahmad Kareem Kundi, MPA, to please move his adjournment motion number 403. Mr. Khushdil Khan, Advocate, MPA, on your call attention notice 2338, converted into the adjournment motion number 408 on the similar issues may also be pleased. थैंक यू स्पीकर साहब। असम्बली की मामूल की कार्रवाई रोक कर इस अहम मसले पर बात की जाए कि 4 मार्च 2022 को नमाज जुमा के दौरान जामा मस्जिद में होने वाले खुदकश हमला दहशतगर्दी और अमनी की नई लहर की तरफ ले जा रहा है।
مذکورہ خودکش دھماکے میں 59 سے زائد معصوم نمازی شہید اور 100 تک زخمی ہوئے۔ اس انسانیت سوز اور دلخراش واقعے نے سارے پشاور کو ایک بار پھر افسردہ کر دیا۔ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے کہ پاکستان کی طاقتور ایجنسیاں ان کے خلاف عملی اقدامات نہیں اٹھاتی اور ان کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ بات کے لیے منظور کیا جائے تاکہ اس حساس مسئلے پر بات کی جائے۔ Thank you very much. Is it the desire of the House that the adjournment motion on the similar issue moved by the honorable members may be adopted for detailed discussion in the House under Rule 73 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no, as have it. Item number 8, call attention notices. Mr. Sirajuddin MPA to please move his call attention notice number 2276. Sirajuddin Saab, lapse. Ms. Basirat Khan MPA to please move her call attention notice number 2297. شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ میں وزیر برائے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ گورنمنٹ ہائی اسکول درہ دمخیل 1953 میں ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا تھا اور ابھی تک درہ دمخیل میں تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دے رہا ہے۔ درہ دمخیل کا اولین تعلیمی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ابھی تک ہائر سیکنڈری کی حیثیت سے محروم ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ اسکول جو ہے درہ دمخیل کے مدر انسٹیٹیوشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہاں سے ہر سال 300 سے لے کر 500 طلباء میٹرک کے امتحان دے کر یہاں سے فارغ ہوتے ہیں اور ہر 2018-19 میں ان کو کہا گیا تھا کہ اس کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ تو میری گزارش ہوگی معزز منسٹر صاحب سے کہ اس پہ اگر کام کیا جائے اور اس کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا جائے۔ شکریہ جی۔ Concerned Minister to respond. Shaukat Yusufzai Saab. جناب اسپیکر، حال ہی میں حکومت نے کئی علاقوں میں، کئی ڈسٹرکٹ میں جہاں ضرورت پڑی اس کے مطابق سیکنڈ شفٹ شروع کر کے بہت سارے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تو اس طرح ہو رہی ہے۔ جہاں اسپیکر یہ آلریڈی اس پہ DDWP ہو چکی ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے سیکنڈ شفٹ کے اندر بھی، لیکن یہ جو اسپیسیفک کہہ رہی ہے اس پہ DDWP ہو چکی ہے، اس کی منظوری ہو گئی ہے۔ میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو گیا ہے۔ Thank you. تھینک یو۔ Item number 9, resolutions. Resolution number 1, Ms. Shagufta Malik MPA to please move her resolution number 1281. Shagufta Malik Saiba. Lapse. Resolution number 2, Ms. Sobia Shahid MPA to please move her resolution number 1287. ایک منٹ میڈم، میں پہلے اس پہ ایجنڈے پہ جو ہے میں لے لیتا ہوں، پھر آپ سے بات ڈسکس کر لوں جی۔ صوبیہ شاہد صاحبہ، لیپس۔ یہ سیکرٹری صاحب کو دکھانے وہ چیک کر لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے میڈم، ایک جیسے تو آپ موو کر لیں۔ جی نگہت اور رضائی صاحبہ کا مائک اوپن کریں۔ سر، یہ ریزولوشن میں نے 13/01/2021 کو جمع کرائی تھی، لیکن بہرحال آپ کے توسط سے اگر یہ آج آ گئی ہے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور ساتھ ہی سیکرٹری صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت سے پرزور سفارش کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن پر پڑی ہوئی ہے اور ابھی بھی دشمن سے برسر پیکار ہے، جس میں بہادر جوانوں اور آفیسرز نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور اپنے پیچھے روتے بلکتے خاندان چھوڑے، اس لیے اس بہادر پولیس کے لیے پنجاب کے برابر تنخواہوں میں اضافہ کر کے
تاکہ پولیس جوانوں اور افسران کا مورال بلند کیا جائے. تھینک یو مسٹر اسپیکر. رسپونڈ گورنمنٹ سائڈ سے کون رسپونڈ کرے؟ جناب اسپیکر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کا جو بجٹ ہے وہ پولیس کو ان کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے، ان کا اپنا جو اخراجات اور وہ سارے اس کے کرتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ قرارداد پولیس ڈپارٹمنٹ کو جانی چاہیے تاکہ وہ اس کے ساتھ کتنے حد تک ایگری ہیں یا نہیں ہے. کیونکہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک بجٹ ہوتا ہے، پولیس کا اپنا ایک بجٹ ہے، اس بجٹ کے اندر رہ کے وہ مراعات بھی دیتے ہیں، وہ مختلف قسم کے اس کے اعلانات بھی کرتے ہیں اس حوالے سے. تو میری گزارش یہ ہے، ایک پیکیج ہوتا ہے باقاعدہ، تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ہماری پولیس کی بڑی قربانیاں ہیں اور اس میں اور بھی ریفارمز آ رہے ہیں. پولیس کے حوالے سے کمیٹی بن چکی ہے، اس میں بھی ہوں اس کمیٹی میں، اور بڑی اچھی ریفارم ہم نے تجویز بھی کی ہے، وہ بھی اسمبلی میں ہم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو اپنا کنسنٹ ہے وہ بہت لازمی ہے. کہ اگر یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہی کام ہے اور اس پہ شوکت یوسف زئی صاحب کا میں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، تو جناب اسپیکر صاحب پھر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو کیا کہوں کہ 13 جنوری 2021 کو یہ میں نے ریزولوشن مطلب جمع کروائی ہوئی تھی، تو یہ ڈپارٹمنٹ کے پاس کیوں نہیں گئی ہے؟ مطلب وہی بات آ جاتی ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کہاں. مجھے رہزنوں سے کوئی غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. جناب اسپیکر صاحب مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ پورے 1 سال کے بعد اگر آ رہی ہے تو یہ ڈپارٹمنٹ کو کیوں نہیں گئی ہے؟ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کو کیوں نہیں گئی ہے. یہ تو آج اگر میں آواز نہیں اٹھاتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب تھینک یو ویری مچ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ تیسری قرارداد ہے. مس حمیرہ خاتون ایم پی ٹو پلیز موو ہر ریزولوشن نمبر 1288. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کے توسط سے محترم سیکرٹری کفایت اللہ صاحب کی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ قراردادوں کو تھرو پراپر چینل وہ لائے ہیں اور سب کو موقع بھی مل رہا ہے. میری قرارداد ہے پشاور کے 3 بڑے ہسپتال HMC KTH اور LRH میں صوبہ بھر سے مریض ریفر کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر واقع اسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لاواحقین کی وجہ سے رش میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے اس امر کی سفارش کرتی ہے کہ صوبے کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں موجود ٹیچنگ ہسپتالوں میں پشاور کے برابر سہولیات فراہم کیے جائیں تاکہ پشاور کے بڑے ہسپتالوں پر مریضوں کا رش بھی کم ہو سکے اور دور دراز اضلاع سے تعلق رکھنے والے مریضوں کو قریبی ہسپتال میں معیاری طبی سہولیات میسر ہوں، اور اس سے غریب مریضوں کی مالی مشکلات میں بھی کمی آئے گی. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اسپیکر صاحب، اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے کا 75% حصہ جو ہے وہ دیہات پہ مشتمل ہے، اور دیہات میں بھی وہ علاقے ہیں کہ جو زیادہ تر پہاڑی علاقے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم وہاں پہ ہیڈ کوارٹر کی سطح پہ بھی کوئی ڈویژنل سطح پہ بھی ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کر سکیں تو کم از کم پشاور پہ جو ہے آئے دن یہ جو ہاسپٹلس کے اندر ایک بہت بڑی بھیڑ کی ایک کیفیت ہے تو یہ ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. گورنمنٹ سائڈ سے کون رسپونڈ؟ شوکت یوسف زئی صاحب. جناب اسپیکر، یہ آلریڈی حکومت پلان شروع کر چکی ہے. جتنے بھی ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں ان کی ریویمپنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس کے لیے آلریڈی جو پنجاب کا جو ادارہ ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جتنے بھی ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ان کو اپ گریڈ بھی کیا جا رہا ہے. ان کی جہاں جہاں فیسلٹیز کی کمی ہے وہ تمام تر سہولیات ان میں انشاءاللہ ہم دیں گے. اور یہ بہت لازمی بھی ہے کہ ہم اپنے جو پیریفری ہے یا جو ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو بہتر کریں گے تو یہاں کی کوالٹی بہتر ہوگی. کیونکہ جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سب اسپیشلٹی ہوتی ہے، جو بہت ہی کرونک قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں ان کو لے جایا جاتا ہے اور وہ آخری سٹیج ہوتی ہے. لیکن یہاں چونکہ بدقسمتی سے ڈسٹرکٹ، ڈویژنل اور BHU لیول کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو اس طرح توجہ نہیں دی جاتی رہی، جس کی وجہ سے سارا رش جو ہے وہ بڑے ہاسپٹل کے اوپر پڑا، اس سے ان کی کوالٹی متاثر ہوئی. تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر چکی ہے جناب اسپیکر. انشاءاللہ ڈویژن بھی، تحصیل بھی اور
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز وہ ان تمام کی ریویمپنگ جو ہے انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. مطلب گورنمنٹ کے ساتھ ایگری کرتی ہے ان کی Yes, بات. بالکل. تو میں پوٹ کر لیتا ہوں, ریزولوشن پاس کر لیتے ہیں. میں پوٹ کر لیتا ہوں. چاہوں گی اس پہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں میڈم. نہیں ایک نقطے کا آپ نے جو ریزولوشن پیش کیے, ایک منٹ, ابھی نقطے نہیں دیکھیں میڈم, جو ریزولوشن آپ نے پیش کیے اس کے اوپر اب بات ہوگی جی. ابھی اس میں آپ نقطے آگے پیچھے کریں, پہلے سے اپنے نقطے آگے پیچھے کرنے تھے, آپ کا لیپس ہو گیا میڈم, ابھی آپ آئی ہیں. The motion before the House is that the resolution moved by the honorable member may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the resolution is passed unanimously. Resolution number 4, Mr. Inayatullah Khan, MPA, to please move his resolution number 1311. Lapse. Resolution number 5, Mr. Ikhtiar Wali, MPA, to please move his resolution number 1314. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Honorable Speaker. Before I present this resolution, Janab Speaker, میری آپ سے گزارش ہے کہ جو ریزولوشن ہماری یہ اسمبلی اس سے پہلے پاس کر چکی ہے, جس میں 2 میری قراردادیں تھیں, ایک Ikhtiar Wali صاحب, آپ پہلے ریزولوشن پہ اپنی بات کریں, پھر بعد میں دیکھیں. ریزولوشن کے بارے میں ہی کہہ رہا ہوں. نہیں, اپنی ریزولوشن آپ ایف پڑھیں. پی اے سرچارج اور وہ آپ دوسری, اپنی ریزولوشن پہ اس پہلے پہ بات عمل کریں. درآمد نہیں ہو رہا, اس پہ عمل درآمد کرا لیں. جناب اسپیکر, اتنی گزارش آپ سے کرنی تھی. آج کی ریزولوشن سر یہ ہے کہ چونکہ اوورسیز پاکستانی اس ملک و قوم کا ایک قیمتی سرمایہ ہے اور زندگی کے قیمتی لمحات وہ اس ملک کے معاشی استحکام کے لیے بیرون ملک گزارتے ہیں, لہٰذا یہ صوبائی اسمبلی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وفاقی حکومت سے اس امر کی سفارش کرے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذاتی موبائل پر عائد ڈیوٹی ٹیکس فوری طور پر ختم کرے, اور اوورسیز پاکستانی جو کہ 10 سال یا اس سے زائد عرصہ بیرون ملک گزار چکے, تو ان کو اپنے ساتھ ذاتی استعمال کے لیے 1 عدد ڈیوٹی فری گاڑی, مطلب اس پہ ٹیکس فری گاڑی کو اپنے ساتھ لانے کی اجازت دی جائے. گورنمنٹ سائڈ سے کون رسپونڈ کرے گا؟ آپ رسپونڈ کرتے ہیں اس پہ؟ جناب اسپیکر, آلریڈی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میٹنگ جو ہے وہ بلا لی گئی ہے, غالباً 20 مارچ کو اسلام آباد کے اندر, اور اس میں بہت سارے ایشوز جو ہے وہ اس میں ڈسکس ہوں گے, اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جتنے بھی ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکیں, کیونکہ بیک بون ہے جناب اسپیکر ہماری معیشت کا, اور سب کا انحصار جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا وہ اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر ہے, اور ان کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے ان کی جتنی بھی قیادت ہے اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کی, ان سب کو اسلام آباد بلایا گیا ہے, اور جناب اسپیکر 16 سے لے کے 20 تک یہ اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر, اور ان سے ان کے جو بھی تجاویز ہوں گی ان کی, وہ حکومت ان کی تجاویز کو سنے گی بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل بھی کرے گی. اسی لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک الگ منسٹری بھی ہے, اور وہ اس کو لک آفٹر کرے گی. تو 16 سے لے کے 20 تک ان کی وہاں پہ کانفرنس ہوگی, اس میں میں بھی جاؤں گا جناب اسپیکر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی ایشوز ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے, اس حوالے سے وفاقی حکومت کو آگاہ بھی کیا جائے گا, اور ان سے ان مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ سفارش بھی کی جائے گی. تو یہ ریزولوشن پاس کر لیتے ہیں اسمبلی سے, ہم پاس کر یہ لیتے ہیں. پاس کر لیں نہ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جناب اسپیکر. The motion before the House is that the resolution moved by the honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the resolution is passed unanimously. Sumaira Shams Saiba. Sumaira Shams Saiba ka my account. Sumaira Shams. جی شکریہ اسپیکر صاحب. میرا ریزولوشن ہے, اس پہ منسٹر کامران منگش صاحب کے سائن ہے, شوکت یوسف زئی صاحب کے سائن ہے, نعیمہ کشور صاحبہ ہے, عائشہ نعیم صاحبہ اور آسیہ خٹک صاحبہ.
ریزولوشن کا متن ہے بلدیاتی نظام کے بغیر جمہوریت مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکتی، اس لیے اس جمہوریت کی بنیادی اکائی مانی جاتا ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں بلدیاتی اداروں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک منٹ سمیرا شمس صاحبہ، آپ کا یہ ایجنڈے پہ نہیں تھا تو اس کے لیے آپ کو رولز سسپینشن کے لیے آپ ریکویسٹ کریں کہ میں رول سسپینڈ کروں؟ نہیں، یہ وہ ایجنڈے پہ تھی، وہ کرا دیں، یہ ایجنڈے پہ نہیں ہے، اس کے لیے رول سسپینشن۔ جی اسپیکر صاحب، رول نمبر 124 may be relaxed under rule 240 and I may be allowed to present my resolution. Is it the desire of the House that the Rule 124 may be relaxed under Rule 240 to allow the Honourable Member to move her resolutions? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no, as have it. جی میڈم۔ جی شکریہ اسپیکر صاحب۔ بلدیاتی نظام کے بغیر جمہوریت مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکتی، اس لیے اسی جمہوریت کی بنیادی اکائی مانا جاتا ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں بلدیاتی اداروں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب چونکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے لہٰذا بلدیاتی اداروں کے اس نئے ڈھانچے کی کامیابی کے لیے معاشرے کی تمام طبقات کی مناسب نمائندگی ناگزیر ہے۔ لہٰذا صوبائی اسمبلی کا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ بلدیاتی نظام کے تحت بننے والی ولیج، نیبرہڈ اور تحصیل کونسلز کے اجلاسوں میں خواتین ممبران کی موجودگی کو لازمی قرار دیا جائے اور خاتون ممبر کی حاضری کے بغیر کسی بھی کونسل کا اجلاس منعقد نہ کیا جائے۔ Is it the desire of the House that the resolution moved by the Honourable Member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the resolution is passed unanimously. قرارداد نمبر 1283 جناب وقار احمد خان صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، بدی ریزولوشن باندې د لا منسٹر صاحب ساين هم دی او شوکت یوسف زئی صاحب وسره دغه حمایت هم کړی دی جی۔ یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ صوبائی ترقیاتی پروگرام برائے 2018-19 میں میرے حلقہ نیابت میں قبل سے تختہ بند اور ننگولے سے الہ آباد تک 2 عدد پلوں کو شامل کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج تک اس پر کوئی کام شروع نہیں ہو سکا اور عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ مریض وقت پر اسپتال نہیں پہنچتے، بچوں کو تعلیمی اداروں میں آنے جانے میں بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا مذکورہ پلوں پر فور کام شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کی تکلیف کا کچھ مداوع ہو سکے۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ Is it the desire of the House that the resolution moved by the Honourable Member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. As have it, the resolution is passed unanimously. جناب شوکت یوسف زئی صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، قرارداد آپ نے ریکویسٹ کی اور ابھی کہتے ہیں چلتے ہیں، عجیب منسٹر ہیں۔ جناب اسپیکر، کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا اور کئی بڑی بڑی معیشتوں کو بحران کا شکار کیا۔ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے نہ صرف ملک کو بحران سے بچایا بلکہ ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر مدبرانہ قیادت کی وجہ سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ اس لیے یہ اسمبلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ Is it the desire of the House the resolution moved by the Honourable Member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. The resolution is passed. The resolution is passed. The session is adjourned till 10 a.m. tomorrow morning.